وہ ہے علم حدیث۔ اس سے پہلے ہم نے اصول الفقہ اور علوم القرآن کے حوالے سے مختصر اور مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج سے ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیوز کا سلسلہ، اپنے لیکچر کا سلسلہ جو ہے وہ علوم الحدیث کے حوالے سے کریں گے۔ یقیناً علوم الحدیث اور حدیث جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا علم ہے، اور اس حوالے سے ہر عام و خاص کو کچھ نہ کچھ معلومات ہونا لازمی ہے۔ تو میرا یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر عام و خاص کو علوم الحدیث، علوم القرآن، اصول الفقہ، فقہ اور دیگر جو بھی اسلامک علوم ہیں ان حوالے سے کچھ نہ کچھ نالج، کچھ نہ کچھ انفارمیشن جو ہے ان کے اذہان میں، ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ تو آج سے ہم جس حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر رہے ہیں، لیکچر دینا یا بات کرنا، جس حوالے سے ویڈیوز بنانا شروع کر رہے ہیں، وہ ہے علوم الحدیث۔ اب علوم الحدیث کو جاننے سے پہلے، اس کے حوالے سے مزید اس کے جو موضوعات ہیں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی جو تدوین ہے، اس کی جو لکھی گئی حدیث کی جو کتابیں یا حدیث خود جو ہے وہ لکھنا، اس کی لکھائی کب سے شروع ہوئی اور کب یہ جو ہے تدوین ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور میرے خیال سے جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ عربوں کے اندر جو ہے لکھنے پڑھنے کا اتنا شعور نہیں تھا، یہ بات میرے خیال سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، وہ ظاہری بات ہے اپنی چیزیں جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کاتبین وحی کا ہونا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ اور عرب جو ہے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف غزوات کے اندر قیدی آتے تھے تو ان کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احکامات ملتے ہیں مختلف حدیثوں میں، کہ یہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا اگر سکھائیں گے تو آزاد ہو جائیں گے۔ اور ایک قیدی آیا تھا، اس کے نام پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی کہا تھا صحابہ کو کہ اس سے جو ہے وہ مختلف زبانیں اور لکھنا پڑھنا یہ آپ جو ہے سیکھ لیں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی، طے شدہ ہے کہ عرب کے اندر جو ہے وہ لکھنا پڑھنا موجود تھا، ان کو خط و کتابت جسے ہم کہیں اردو میں، عام اردو میں، کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہری بات ہے کاتبین وحی تھے، انہوں نے وحی کو لکھنے کا بھی کام کیا، تو ظاہری بات ہے احادیث کو لکھنے کا کام بھی کیا ہوگا۔ تو ابتدا میں تو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے حکم بھی دیا احادیث کو لکھنے کا، یاد کرنے کا، عمل کرنے کا، لیکن بعد میں جب یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ قرآن مجید کی جو وحی ہے، آیات ہیں، اس کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، احادیث کو جو ہے وہ خلط ملط نہ کر دیں، اس وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احادیث لکھنے سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ اس کے باوجود بھی مختلف روایات کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر اور مختلف احادیث کی جو کتب ہیں اس میں چند صحیفے جو ہیں وہ صحابہ کرام نے اپنے پاس لکھے اور محفوظ کر لیے۔ ان میں سے سب سے مشہور جو ہے صحیفہ صادقہ جسے کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، جو انہوں نے کتنا احادیث جو ہیں وہ لکھی ہوئی تھی مختلف چیزوں پہ۔ ظاہری بات ہے وہ اوراق اور قلم اور ان کا تو دور نہیں تھا، پتوں پر، چمڑے پر اور مختلف چیزوں پر انہوں نے لکھ کے جو ہے ایک مجموعہ جو ہے احادیث کا اپنے پاس محفوظ رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کافی احادیث جو ہیں وہ اپنے پاس مختلف چیزوں کے اوپر لکھ کر محفوظ کی ہوئی تھی۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ہے کہ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث کا ایک مجموعہ تھا جو انہوں نے صحیفے کی شکل میں اپنے پاس لکھا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ جو سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، یہ دراصل انہوں نے نقل کیا تھا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث جو ہے
वो लिखी हुई सूरत में मौजूद थी। इसी तरह सुमरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तमाम सहाबा के पास अहादीस जो हैं वो कुछ न कुछ लिखी हुई मुख्तलिफ शक्लों के अंदर मौजूद थी। तो फिर ज़्यादा लिखाई इस वजह से भी नहीं हुई हदीस की कि एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि कुरान से कहीं खलत मलत ना हो, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी जानिब मेरी तरफ झूठ बांधा, बयान किया, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले, औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस खौफ की वजह से भी सहाबा जो है वो अहादीस लिखना तो दरगुज़र, बयान करने से में भी बड़ा एहतियात बरतते थे कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न फरमाई हो और हमसे वो बयान हो जाए। तो इस वजह से भी सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, तमाम आइम्मा जो अहादीस के हवाले से हैं, उन्होंने बड़ी एहतियात बरती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी कहने की बात ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी अहादीस कुछ न कुछ जो है वो तदवीन हो चुकी थी, मुदव्वन हो चुकी थी, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है किताबी शक्ल में नहीं थी। मुख्तलिफ, कहीं पे चमड़े पे लिखी हुई, कहीं कागज़ पे दरख्त के पत्तों पर लिखी हुई, कहीं हड्डी पे, कहीं पत्थर पे, तो मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखी हुई, और मुख्तलिफ सहाबा के पास कुछ न कुछ अहादीस जो हैं वो लिखी हुई मौजूद थी। अकबर याद तो तमाम सहाबा के पास अहादीस थी जो उन्होंने याद की हुई थी, हिफ़्ज़ की हुई थी, और अरब के हाफ़ज़े के बारे में तो हम सबको मालूम है कि वो हाफ़ज़े में बड़े तेज़ थे। तो ये आज की मुख्तसरन वीडियो थी कि उलूमुल हदीस की जो तदवीन है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर किस तरह थी, और क्या-क्या उसकी सूरतें थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबा कराम और तबा ताबईन के अदवार के अंदर जो भी तदवीन हदीस हुई है उस हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद हम आगे जो है अपनी वीडियोस का जो सिलसिला है वो इंशाअल्लाह उलूमुल हदीस की जितने भी मबाहिस हैं, अहादीस की किस्में हैं, सही और सेहत और ज़ौफ़ के एतबार से, सनद और मतन के एतबार से, और रावियों की तादाद वगैरह के एतबार से जितना भी उलूमुल हदीस को हम कवर कर सकेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों के साथ उलूमुल हदीस को बेहतरीन अंदाज से पेश करने की कोशिश करूँ। और तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।